حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو نمرود کے دربار میں بلایا گیا، آپ گئے، کہا تو دین جو ہمارے آباء و اجداد کا ہے، ہمارے باپ دادا کا، اس سے بیزار ہے؟ فرمایا ہاں بیزار ہوں، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی حفاظتی دستہ نہیں ہے، کوئی جناب والا ساتھ میں جان کی حفاظت کرنے والا نہیں؟ فرمایا ہاں میں بیزار ہوں۔ کہا تو اعلانیہ یہ کہہ رہے؟ فرمایا اعلانیہ کہہ رہا ہوں، جس کو تم پوجتے ہو میں نہیں پوجتا ہوں۔ کہا ابراہیم اپنے خدا کا تعارف کروا۔ نمرود نے کہا، فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ اس نے کہا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ بسا اوقات چھوٹے سوال، مناسب سوال کر کے نا اگلے کی ذہنیت کا پتہ کرنا ہوتا ہے، اور یہ تو کام میں بھی کر سکتا ہوں۔ کہا وہ کیسے؟ اس نے ایک عام جا رہا تھا آدمی راہگیر، اس کو پکڑا، اس کی گردن کو اڑا دیا، اور ایک شخص جو سزائے موت کا قیدی تھا اس کو آزاد کر دیا۔ اس نے کہا زندگی اور موت تو میں بھی دیتا ہوں۔ فرمایا میرا رب وہ ہے، میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تو خدا ہے تو سورج مغرب سے نکال کے مشرق میں غروب کر، اب اس کا وہ دعویٰ سارا درے کا درا رہے گا۔ اس نے کہا یہ میں نہیں کر سکتا۔ پھر کیا فرمایا؟ پھر مان جا جو کر سکتا ہے وہی ابراہیم کا خدا ہے، تو نہیں کر سکتا ہے، یہ ابراہیم کا خدا کر سکتا ہے۔ اب وہ پوری رایا، وزیر، مشیر، ساری حکومت کی مشینری ایک طرف ہے، وہ خدائی کا دعویٰ کرنے والا بھی لاجواب ہے۔ یہ کیسا خدا ہے جو جواب بھی نہیں دے سکتا؟ اور ہمارا رب کیسا ہے؟ وہ وحدہ لا شریک کیسا ہے؟ کتابوں میں آتا ہے ایک بوڑھا آدمی زندگی گزر گئی، بت کے سامنے بیٹھا، یا صنمو یا صنمو یا صنمو کی تسبیح لگا رہا ہے۔ بچپن گیا، لڑکپن گیا، جوانی گئی، بوڑھا ہو گیا، 80 سال گزر گئے، یا صنمو کی تسبیح لگا رہا ہے، بت کے سامنے بیٹھا ہے۔ میرے رب کا تعارف کیا ہے؟ رب کا تعارف کیا ہے؟ اللہ کا تعارف کیا ہے؟ یا صنمو کی تسبیح لگا رہا ہے، بوڑھا ہو گیا ہے تو زبان لڑکھڑا گئی، زبان، توجہ ہے جی، زبان لڑکھڑا گئی، بے ساختہ زبان سے نکلا یا سمدو، قل هو اللہ احد اللہ سمد، بے ساختہ زبان سے نکلا یا سمدو۔ رب کائنات نے 3 مرتبہ فرمایا لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں، اے میرے بندے میں حاضر ہوں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرا رب وہ ہے، فرمایا اسے دعوت تو دو، پکارنا تمہارا کام ہے، تمہاری رب سنتا ہے۔ 3 مرتبہ رب کائنات نے فرمایا لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی۔ جبریل امین نے عرض کی مالک و مولا، اس نے تو تجھے پکارا ہی نہیں، وہ تو ساری زندگی یا سمدو کہتا رہا، ساری زندگی بت کو پوجتا رہا، آج بے ساختہ نکلا ہے تیرا نام، بے ساختہ اس کی زبان میں آ گیا یا سمد، اور تو نے 3 مرتبہ کہہ دیا لبیک یا عبدی۔ فرمایا جبریل اگر میں بھی جواب نہ دیتا، مجھ میں اور بت میں فرق کیا رہ جاتا؟ یہی تو اس کو بتانا ہے کہ بت جواب نہیں دیتا، بندے تو رب کی طرف آ کے تو دیکھ، اے بندے رب کی طرف آ کے تو دیکھ۔ میرے محبوب فرماتے، نبی پاک علیہ السلام کی ذات پاک، حضور فرماتے ایک بندہ صحرا میں جا رہا ہو، اور صحرا میں جاتے ہوئے وہ تھوڑی دیر درخت کے نیچے سانس لینے کے لیے لیٹ جائے، اونٹنی کو بٹھا دے، توشادان بھی اس پر ہے، شاید یہ بات میں نے پہلے بھی کبھی عرض کی گئی۔ حضور فرماتے کہ جب وہ بیدار ہو نیند سے تو دیکھے نہ اس کے پاس اونٹنی ہے، نہ پانی کا مشکیزہ ہے، نہ توشادان ہے، روپیہ پیسہ کھانا سب اس اونٹنی کے پاس تھا، وہ تو اونٹنی چلے گئی۔ اب قریب تھا کہ اس کی موت واقعہ ہو جائے بھوک اور پیاس سے، قریب تھا وہ مر جائے بندہ صحرا میں، نہ وہ آگے جا سکتا ہے نہ پیچھے، گرمی ہے، پیاس ہے، بھوک ہے۔ سرکار نے فرمایا وہ اسی
ششو پنج میں تھا کہ اسی اسناد میں اس کی اونٹنی واپس آ گئی تو حضور نے فرمایا کتنی خوشی ہوگی. غلاموں نے عرض کی محبوبہ اس کی خوشی کی انتہا نہیں ہے. سرکار نے فرمایا جب بندہ رب کی بارگاہ میں پلٹ کے آتا ہے جتنی اس کو خوشی ہوتی ہے رب کو اس سے کہیں زیادہ خوشی ہوتی ہے. لبیک یا عبدی ہے میرے بندے میں تو حاضر ہوں. وہ رب ہے, یہ میرے رب کا تعارف ہے. فرمایا میرا رب وہ ہے. انہوں نے کہا اس کو نار نمرود میں گرا دیا جائے. آج بھی مشہور ہے نار نمرود جو میں نے آیہ مبارکہ پڑھی ہے. کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا ابراہیم پر سلامتی والی, سلامتی والی ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے لیے وہ چخا کو روشن کیا گیا. اللہ کی یاری اور اللہ کی محبت ایسے نہیں مل جاتی, اللہ کا قرب ایسے نہیں مل جاتا. اور کیسا قرب ملا, فرمایا ابراہیم تجھے میں نے اپنا خلیل بنا لیا. بھئی اللہ اس کو خلیل کہہ رہا ہے, دنیا دار کسی نے یہ مرتبہ نہیں دیا, اللہ اسے خلیل کہہ رہا ہے. حضرت بابا غزیمن میرے ذہن میں بات آ گئی. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے میں نے خط لکھنا تھا حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کو, پاک پتن سے خط لکھنا تھا بہاؤالدین زکریا ملتانی کو. فرماتے اس وقت کے بادشاہ نے ان کو لقب دیا تھا شیخ الاسلام. فرماتے اب میں سوچ رہا تھا کہ ان کو خط میں کیا لکھوں. شیخ الاسلام لقب تو دنیا دار نے دیا ہے, میں ان کو کیا کہہ کے مخاطب کروں. فرماتے میں سو گیا, میں نے کیا دیکھا کہ میرے سامنے لوح محفوظ عیاں ہو گیا, لوح محفوظ عیاں ہو گیا. فرماتے میں نے خواب میں دیکھا کہ بہاؤالدین زکریا ملتانی کا نام لوح محفوظ پر بھی شیخ الاسلام لکھا ہوا. یہ بادشاہ وقت نے فقط نہیں دیا, لوح محفوظ پر بھی شیخ الاسلام لکھا ہے. فرماتے پھر میں نے بھی شیخ الاسلام لکھ کر کے ان کو خط بھیج دیا. بات عرض کرنے کا مقصد ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ کو خلیل کسی دنیا دار نے نہیں کہا, ابراہیم وہ ہے جسے رب نے کہا یہ میرا خلیل ہے. یہ چھوٹی بات نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو روشن کیا گیا. کئی مہینے تک آگ جلائی جاتی رہی, جتنی قریب کی فصلیں تھی وہ ساری جل گئیں. یہاں تک آتا ہے کہ جو اوپر سے پرندہ گزرتا وہ بھی جل جاتا. ابراہیم کے لیے آگ روشن کی گئی. ایک منجدیک کے اندر یوں سمجھ لیں آسان لفظوں میں ایک ڈولی بنا دی گئی, اس کے اوپر حضرت ابراہیم کو بٹھا دیا اور حضرت ابراہیم کے چہرے پر کوئی پریشانی کے اثرات نہیں ہے. اس پر بٹھایا اور بٹھا کے آپ کو جھولا دیا گیا تو جبریل امین آئے اور کہنے لگے اے ابراہیم میرے لائق کوئی کام ہو. فرمایا جس کی خاطر آیا ہوں وہ جانتا ہے, جس کی خاطر آیا ہوں وہ جانتا ہے, تیرے لائق کوئی کام نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے درمیان میں تشریف لائے, گرے نہیں, تشریف لائے. آپ تشریف فرما ہو گئے. آگ جل رہی ہے, باہر نگارے بج رہے ہیں, باہر تالیاں بج رہی ہیں, باہر خوشیاں منائی جا رہی ہیں کہ ابراہیم کو ہم نے آگ میں پھینک دیا ہے. لیکن ابراہیم آگ کے اندر ایسے ہیں جیسے بچہ اپنی ماں کی گود میں ہوتا ہے. فرمایا آگ ابراہیم پہ ٹھنڈی ہونا ہے لیکن سلامتی والی. کون سی؟ سلامتی والی ٹھنڈی ہونا ہے. تکلیف بھی ابراہیم کو نہ ہو, یعنی اتنی ٹھنڈی نہ ہو جا, زیادہ ٹھنڈ ہو تو یہ بھی تکلیف ہے. ٹھنڈی ہونا ہے سلامتی والی. باہر خوشیاں منائی جا رہی ہیں لیکن حضرت ابراہیم نار میں بیٹھے ہوئے, نار نمرود میں بیٹھے ہوئے مزے سے بیٹھے ہیں, سکون اور اطمینان سے بیٹھے ہیں. علماء نے لکھا کہ یہ وہ جگہ تھی جہاں اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معراج کروائی تھی.